القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مدرسہ احیاء العلوم پنجگرائیں ضلع بھکر کا یہ سالانہ جلسہ ہے، اور ہمارے مکرم و محترم برادران جناب حافظ نذیر صاحب اور حافظ محمد اشرف صاحب زید مجدہم بڑی لگن سے اور شوق سے اور اخلاص سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مدرسے کو چلا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ان دونوں حضرات کے صاحبزادگان مولانا مفتی ابو بکر صاحب، مولانا محمد صفدر صاحب، مولانا ضیاء الرحمن اور مولانا عمر جرار صاحب بھی ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں. یہاں ہمیشہ کی طرح آ کر یہاں کا نظم و نسق دیکھ کر تعلیمی سلسلہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے الحمدللہ ہر دفعہ خوشی ہوتی ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم فرمائے. آمین تو کہہ دو بھائی. نماز میں آہستہ کہا کرو، ویسے جلسے میں اونچی کہہ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. اللہ اس مدرسے کو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم فرمائے. اور ہمارے ان دونوں بھائیوں، ان بزرگوں اور ان کے بچوں کی اللہ تعالی لمبی زندگی فرمائے اور ان سے، ان کی نسلوں سے دین کا بہت بڑا کام لے. میرے دوستو، مدرسہ چلانا آسان کام نہیں ہے. ایک گھر چلانا ہے جس میں ایک بیوی ہوتی ہے اور 2 بچے ہوتے ہیں. چلو ایک بیوی ہوتی ہے اور 3 بچے ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، وہ آج کل کے زمانہ میں آسان ہے یا مشکل ہے؟ کیوں جی؟ یار ابھی تو آپ بیٹھے ہیں، عشاء ابھی ہوئی ہے، آپ تھکے پڑے ہیں، جواب دیں گے تو آگے بات چلے گی انشاءاللہ. آپ تھکے ہوئے ہیں یا اکے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مولوی صاحب نے کہا نا، تھکے پہ ہو کہ اکے پہ ہو؟ یہ بہار روز روز نہیں آتی، یہ سالانہ بہار ہے ماشاءاللہ. علم کی، قرآن کی، حدیث کی، پورے ملک سے علماء کرام کو یہاں پر بلانا اور ان سے تقریریں کروانا، اگر کسی اور کا کام ہوتا اس کو لگ پتا جاتا. یہ آسان کام نہیں ہے.
تو آپ کو تھکنا نہیں چاہیے. جو بیچارے پتنی کتنے مہینوں سے رابطے میں ہیں، اشتہار چھاپنے ہیں، فلاں کرنا ہے، تھکنا ان کو چاہیے، آپ کو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. تھک گئے ہیں کہ نہیں تھکے؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو گھر چلانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ ماشاء اللہ ادارے ہیں. ایک طرف بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اونچی کہہ دو سبحان اللہ. یہ حضرات کیا کہتے ہیں ہمارے؟ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے، نہ پرچہ ہوتا ہے، جنت میں چرچا ہوتا ہے. اور زور سے کہہ دیں، اور سب کچھ چلا جائے گا، سبحان اللہ ہی باقی رہے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت دیا تھا جو اس دور میں بغیر انجن کے، بغیر پیٹرول کے، بغیر کسی مشینری کے ان کے حکم سے چلتا تھا اور ان کے حکم سے نیچے آ جاتا تھا. نہ کہنا سبحان اللہ. اسی طرح ایک مرتبہ ان کا تخت اڑتا چلا جا رہا تھا. ایک دیہاتی نے دیکھا، دیکھ کے کہا سبحان اللہ. کیا حضرت نے اس تخت کو حکم دیا کہ نیچے آ جاؤ، لینڈ کرو. چنانچہ وہ تخت نیچے آ گیا. اس شخص کے پاس آ کے رکا تو حضرت نے اس شخص کو بلایا، اسے کہا ادھر آؤ. وہ آیا، فرمایا یہ بتاؤ تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا. ذرا ڈر گیا ہوگا. کہا نہیں کچھ آخیا جنا جی، کچھ نہ آخیا. فرمایا کچھ تو کہا ہوگا. کہ جی میں نے تو صرف کہا تھا سبحان اللہ. کیا کہا تھا؟ نہیں بولتے آپ. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرا یہ تخت ختم ہو جائے گا اور تیرا سبحان اللہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. چنانچہ تخت سلیمانی آج نہیں ہے، مگر اس شخص کا سبحان اللہ کہا ہوا آج بھی باقی ہے اور جنت کے باغ کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور کمال کی بات یہ ہے جس کتاب کا درس ہو رہا ہے اس کا آخری جملہ بھی سبحان اللہ. تو میرے دوستو یہ کہتے رہنا چاہیے، کچھ نہیں جاتا. یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے آتے جاتے تسبیح پاس ہو یا نہ ہو، زبان تو ہماری ہے نا. کیوں جی؟ ہاں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے آ جائیں. نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، یہاں سے فنون کوٹ جا رہے ہیں، یہاں سے بکھر جا رہے ہیں. روزانہ نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بسوں پہ بیٹھتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ کے دکانداری کرتے ہیں. ہر وقت گاہک نہیں آتا، ہر وقت دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی. رب سے تو ملاقات کر سکتے ہیں. وہ تھی نا رابعہ بصریہ، خواتین بھی آئی ہوں گی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے. رابعہ بصریہ جب دنیا سے گئی، قبر میں دفن کی گئی، آئے منکر نکیر کہنے لگے مر ربو کی، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ نے کہا تھا منکر نکیر کو جاؤ رب سے پوچھو. رابعہ پوچھتی ہے کہ میں نے بھلایا کب تھا. ایسے بھی لوگ ہیں اللہ اکبر جو رب کو کبھی بھلاتے نہیں ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. میرے دوستو یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. ہم خدا کی قسم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. طالبات نے، بچوں نے پڑھا ہوگا، مشکاۃ شریف میں روایت آتی ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک عالیشان محل بنا دیتا ہے۔ 6 مرتبہ پڑھے گا کتنے محل بنیں گے؟ پھر چپ ہو گئے۔ 9 مرتبہ پڑھے گا کتنے بنیں گے؟ 12 مرتبہ پڑھے گا کتنے محل بنیں گے؟ 15 مرتبہ پڑھے گا کتنے محل بنیں گے؟ اس طرح بنتے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی انا اذا لنکثر یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت محل بنوا لیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھتے جائیں، جنت میں محلات بنواتے جائیں۔ آقا نے سن کے فرمایا اللہ اکثر من ذالک، عمر تم پڑھتے پڑھتے تھک سکتے ہو، رب محل بناتے بناتے نہیں تھکتا۔ تم جتنا پڑھو رب اس سے زیادہ بنائے گا۔ میرے دوستو، بخل ہم کرتے ہیں، کنجوسی ہم کرتے ہیں۔ میں جو کہتا ہوں میرے مولا میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اس واسطے اللہ کا کتنا کرم ہے، اس نے ہمیں اپنا نام دے دیا ہے، اپنا کلمہ دے دیا ہے، اور ایمان کے صدقے میں اپنی محبت دے دی ہے۔ اللہ کی قسم اتنا میٹھا اس کا نام ہے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ امبالہ شہر میں ایک ہمارے بزرگ تھے سائیں توکل شاہ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب میں کہتا ہوں اللہ تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور فرماتے تھے اللہ کی قسم سچ مچ میٹھا ہو جاتا ہے۔ دور مت جائیے، رائے پور کے حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی اپنی زندگی کے آخری دور سے گزر رہے ہیں۔ گرمی کا رمضان، جون جولائی کا رمضان، نہ بجلی نہ پنکھا نہ کچھ بھی نہیں۔ جب عین دوپہر کا وقت ہوتا، حضرت کمزور سے ضعیف سے معلوم ہونے لگتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو بوڑھے ہیں، شیخ فانی ہیں، بیمار بھی ہیں، رب نے بھی چھوٹ دی ہوئی ہے، روزہ نہ رکھا کریں۔ فرمایا تمہیں کیا پتا، جب عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے مجھے جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ ہم نے آج تک کھانے پینے کے مزے لیے ہیں، جب خدا کی قسم آدمی کو کس سے محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کی خاطر بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے، محبوب کی گلیوں کے چکر لگانے کا اپنا مزہ ہے، محبوب کا انتظار کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ اللہ ہمیں ساری محبتیں اپنی ذات سے اور اپنے حبیب کریم کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، بس وہیں ذہن میں زبان پہ بات آ گئی تو ہمیں چاہیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ چلتے پھرتے ہیں، ابھی بھی کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کان سے بات بھی سن سکتے ہیں، ارے زبان سے نہیں دل سے تو رب کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور ہم تو سلسلہ نقش بندیہ کے غلام ہیں، ان بزرگوں سے وابستہ ہیں، ان حضرات کا تو کہنا یہ ہے کہ ہر وقت اپنے دل پہ یہ خیال رکھا کہ میرا دل کرتا ہے اللہ۔ کیوں جی، سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے۔ اور اللہ کو اللہ سے چھپا سکتے ہیں؟ کیوں جی، اللہ سے کوئی شے مخفی رہ سکتی ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ دیکھ لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے۔ میرا بندہ بظاہر اخبار پڑھ رہا ہے، میرا بندہ بظاہر کپڑا بیچ رہا ہے،
میرا بندہ بظاہر میڈیکل سٹور چلا رہا ہے، سبزی کی دکان پہ بیٹھا ہے، لیکن اندر ہی اندر مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ایسے بندے کو بلائے گا اور کہے گا میرے بندے تو مجھے ایسے یاد کیا کرتا تھا کہ کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا تھا، میں نے اس کے بدلے میں تیرا انعام خود تیار کیا ہے، میں نے بھی کسی کو خبر نہیں ہونے دی ہے، انعام بنایا میں نے ہے، اپنے دست قدرت سے بنا کے میں نے پیک کر دیا ہے، جا لے جا کھول، اس میں کیا بند کیا ہے۔ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہمارے سرگودا میں ایک حکیم صاحب تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے 2-2.5 سال پہلے، وہ حافظ نہیں تھے، لیکن خود میں نے بھی دیکھا جب بھی ان کے پاس جائیں قرآن پڑھ لے، اور جب بھی آئے فوراً نشانی رکھی، قرآن بند کر دیا، جب بندہ اٹھا فوراً کھول لیا۔ ان کا معمول تھا روزانہ 10 پارے قرآن کریم کے پڑھتے تھے اور 3 دن میں ایک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے میرے دوستو ایسے بات آ گئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں، یہ جو سبحان اللہ ہے یہ جنت کا درخت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کی رات حضور کو مل رہے ہیں، امت کے نام سلام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے میرے بھائی اپنی امت کو میرا سلام دینا اور یہ پیغام دینا، جنت کی زمین چٹیل میدان ہے بڑی زرخیز، پانی اس کا میٹھا ہے، وَإِنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جنت کے باغات سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہیں۔ جو مسلمان اپنی جنت میں جتنے باغ لگانا چاہے ان کلموں کو پڑھتا جائے، اس کے باغ لگتے جائیں گے۔ اللہ نے تو ہم پہ بڑا کرم کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں اپنا نام دے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اور اس کا کرم ہے کہ نہیں؟ کہاں یہ نکھتے گل نسیم و صبح تیری مہربانی ہے، میں اس قابل کہاں اس اللہ کا نام لوں جس کی کرسی زمین آسمان سے بھی بڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ آیت الکرسی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ اس میں یہ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب واضح ہے، وسع کرسیہ، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے السماوات والارض، سارے آسمانوں کو، ساری زمینوں کو۔ کتنا بڑا ہے اللہ، جی کتنا بڑا۔ ابھی بات آ رہی ہے انشاءاللہ میزان کی، ترازو، قیامت کے دن جس رب نے ترازو پہ وزن کرنا ہے، ہر دکاندار کے پاس ترازو ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، اس کے حساب کا ترازو ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، حضرات آتے جاتے رہیں گے، آپ بات توجہ سے سنیں۔ سونے والے کے پاس جائیں اس کا ترازو اپنا، کیوں جی؟ بھوسے والے، توڑی والے کے پاس جائیں اس کا ترازو اپنا، اور کپڑے والے کے پاس جائیں اس کا گز اپنا۔ ہر کسی کا ترازو اپنی شان کا، اپنے کام کا۔ رب کی شان سبحان اللہ ساری شانوں سے بڑی، رب کا ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اس کے ایک پرڑے کے کنارے میں آ جائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جب اس کا ترازو اتنا بڑا ہے، رب کی عظمت کتنی ہوگی۔ اس اللہ نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو، پہلی بات تو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم نے رب کو بھلانا نہیں۔ کیوں جی؟ عمومی طور پر ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم میں سے
ہم جیسے کمزور ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بیچارے مسجد میں آ کے بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ ایک مسجد میں نماز ہوئی، جب سلام پھیرا امام صاحب نے، اختلاف ہو گیا کہ پتنی کتنے رکھتے ہوئی، کوئی کہتا ہے 3 ہوئی، کوئی کہتا ہے 4 ہوئی، کوئی کہتا ہے 3 ہوئی، کوئی کہتا ہے 4 ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا پکی بات ہے کہ 3 ہوئی ہیں۔ کتنی ہوئی ہیں؟ یہ دلیل؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں اپنی دکان کا حساب کر لیتا ہوں، اب جب میں نے دیکھا 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، 1 کا باقی ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ رکھتے کتنی ہوئی ہیں؟ یہ ہمارا حال ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنے والے سبحان اللہ کیا کہنے، ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا خشک ستو پھانک رہا تھا۔ آپ نے کبھی خشک ستو پھانکا ہے؟ کیوں جی نہیں پھانکا؟ وہ پھانک رہے تھے، کسی نے کہا بابا جی خیر تو ہے، گھر میں دانے نہیں ہیں، قسم کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر کہنے لگے میں نے حساب لگایا ہے، اگر میں روٹی کھاؤں تو میرا وقت زیادہ لگتا ہے، اگر میں خشک ستو پھانک کے اوپر سے پانی پی لوں میرا وقت بچ جاتا ہے، اتنا وقت مل جاتا ہے کہ میں 40 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کہا جنت میں روٹیاں بہت ہیں، جنت میں کھانے بہت ہیں، جنت میں نعمتیں بہت ہیں، چھوڑو روٹی سالن کو، یہاں ستو پھانک کے گزارا کرو اور سبحان اللہ کہو تاکہ جنت میں باغ لگتے جائیں۔ اس نے کہا حضرت کب سے ایسا کر رہے ہیں؟ کہا 40 سال ہو گئے ہیں ستو پھانک۔ یہ امام بخاری جس کی کتاب ہمارے سامنے ہے اور مشرق و مغرب میں پڑھائی جا رہی ہے، ان کا قارورہ سمجھتے ہو؟ قارورہ کہاں سمجھیں گے؟ یورین سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ کس زبان میں سمجھو؟ ساری زبان میں؟ موت سمجھو؟ اب بولتے نہیں، موت نہیں سمجھتے، موت نہیں کرتے روزانہ، بولتے نہیں، پیشاب بھائی اب سمجھے؟ اچھا، تو اس زمانے میں لیبارٹری نہیں ہوتی تھی، حکیم ہی وہ پیشاب چیک کرتے بتا دیتے فلاں مرض ہے، سنا ہوگا آپ نے، ہاں جی۔ اور یہ بھی مشہور ہے ہمارے بھیرے کے حکیم صاحب کے بارے میں کہ عورتوں کی نبض نہیں دیکھتے تھے بلکہ کہتے تھے عورت کی نبض سے دھاگا باندھ دو، دھاگا پکڑ کے بتا دیتے تھے۔ کسی نے شرارت کی، بلی پکڑی اور بلی کی نبض کے ساتھ دھاگا باندھا، ادھر سے حکیم صاحب کو پکڑا دیا۔ حکیم صاحب نے دھاگا پکڑ کے کہا ویسے تو ٹھیک ہے، بچی سے زیادہ مانگتی ہے۔ خیر، تو کسی نے امام بخاری کا پیشاب کسی حکیم کو پیش کیا، جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا یہ کس کا پیشاب لے آئے ہو؟ یہ تو کوئی راہب معلوم ہوتا ہے جو زمانے میں روٹی سالن نہیں کھایا کرتے تھے۔ امام بخاری سے کہا حضرت کیا ماجرا ہے یہ حکیم کیا کہہ رہا ہے؟ امام بخاری نے جواب دیا 40 سال ہو گئے ہیں میں نے سالن کا ذائقہ نہیں چکھا، اور عمر ان کی 62 سال ہے، 61 سال ہے، 61-62 سال میں سے کچھ زمانہ تو بچپن کے کھیل کود کا ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ شعور کے زمانے سے لے کر امام بخاری نے زندگی کے 40 سال تک سالن نہیں کھایا، اور خود فرماتے ہیں کہ کتنے کتنے دن گزر جاتے تھے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، میں درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتا تھا۔ میرے دوستو، یہ ایسے نہیں کام بن جاتا،
اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں، سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا میں ان کا نام گونج رہا ہے، ان کی کتاب کا نام گونج رہا ہے۔ کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی خطبہ دینے والا، خواہ وہ حرمین شریفین کا ہی خطیب کیوں نہ ہو، جب بخاری کی حدیث پیش کر کے آخر میں کہہ دیتا ہے رواہ البخاری، اس کا خطبہ معتبر ہو جاتا ہے، اس کی تقریر مستند ہو جاتی ہے۔ یہ مقام ملا ہے ان کو، اور شاید میں نے پہلے بتایا یہاں کہ نہیں، ہم 2 سال پہلے اللہ کی توفیق سے امام بخاری کے مزار پہ حاضر ہوئے تھے۔ ازبکستان کا ہمارا سفر ہوا، وہاں بخارا جانا ہوا، سمرقند جانا ہوا، تاشقند جانا ہوا، ترمذ جانا ہوا، اور امام بخاری کی قبر جہاں ہے خرقند وہاں جانا ہوا۔ اور عجیب بات، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اپنی سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ تھک گئے ہیں کہ اگ گئے ہیں؟ تھک گئے ہیں نا؟ خوش بیٹھے ہو پریشان بیٹھے ہو؟ اللہ خوش رکھے ہو۔ تو اس نے عجیب بات کی، گاڑی میں بڑے بڑے حضرات تھے، پاکستان کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث ماشاءاللہ، ہمارا گائیڈ تھا رہبر، اس نے کہا اب ہم اس شخصیت کی قبر پہ جا رہے ہیں کہ اگر دودھ اور پانی آپس میں مل جائے وہ الگ الگ نہیں ہو سکتا، مگر اس نے الگ الگ کر دیا۔ اور یہ ان کا خواب تھا امام بخاری کا، جب بچے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، سبحان اللہ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، امام بخاری کے ہاتھ میں پنکھا ہے، کچھ مکھیاں ہے، وہ آگے بڑھ کے حضور کے جسم اطہر تک پہنچنا چاہتی ہیں، امام بخاری پنکھا جھول جھول کے مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں مکھیوں کو حضور کے جسم پاک تک نہیں پہنچنے دیتے۔ خواب ختم ہو گیا، جب بیدار ہوئے اپنے استاد محترم غالباً اسحاق بن راہوے کو خواب بیان کیا تو انہوں نے تعبیر دی تھی انت تذب الکذب عن احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بخاری، اس کی تعبیر یہ ہے ایک وقت آئے گا لوگ جھوٹ کو حضور کی سچی حدیث میں ملانے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ سے یہ کام لے گا، آپ سچ کا چھت اور جھوٹ کو الگ کر دیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیں گے۔ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بولیے۔ اور آج یہ مدارس کی برکت ہے، سبحان اللہ، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ ختم ہو جانا چاہیے؟ نہیں آواز آ رہی؟ جو کہتے ہیں جاری رہنا چاہیے وہ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ جاری رہے، یہ گلی گلی، قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ مدارس کا جال بچ چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور قوم کا شکریہ، قوم نے اعتماد کیا ہے، سب سے قیمتی چیز اپنی اولاد ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی بچیاں بھی مدرسوں میں بھیجی ہیں اور اپنے بچے بھی مدرسوں میں بھیجے ہیں۔ قوم کا بچیوں کو مدرسوں میں بھیجنا، قوم کا بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا، اور خود مدارس کے اجتماعات میں بھرپور شرکت کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ قوم کا مدارس پہ اعتماد ہے کہ نہیں؟ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ لہذا ان مدارس کی خدمات کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ مدارس کے راستہ بند مت کرو، یہ قرآن کے باغیچے ہیں، یہ حدیث رسول کے باغ ہیں، قرآن ہو یا حدیث ہو، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، تو انشاءاللہ مدرسے میں بھی قیامت تک باقی رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ میں ان بچیوں کو جنہوں نے
دورہ حدیث شریف مکمل کیا ہے، بخاری شریف پڑھی ہے، جو بچیاں حافظہ بنی ہیں، بچے حافظ بنے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی، ان سب حضرات کو بھی، اور آپ کو بھی، اور آپ سے درخواست کر کے پھر آگے حدیث کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس نور محمدی کو اپنے گھر لے جائیں۔ کیوں جی؟ میں تو کہا کرتا ہوں بچے کا بچی کا حافظہ بن جانا، حدیث پڑھ لینا، اصل میں اس نور کو اپنے سینے میں منتقل کر لینا ہے، جس کا مرکز گنبد خضرا کے نیچے آج بھی آقا کا مبارک سینہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن اللہ کے پاس سے آیا اور حضور کے سینے میں آیا۔ کہاں آیا؟ فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ آگے کیا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والا روح الامین ہے، جس ذات پہ اتارا ہے وہ رحمت للعالمین، اور اتارا کس پہ ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ، حضور کے سینے میں۔ آج بھی حضور کے سینے میں قرآن ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے، کبھی حضور کا سینہ قرآن سے خالی ہوا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، گنبد خضرا کے نیچے قبر مبارک میں حضور زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ زندگی جیسی بھی ہے وہ بڑی با کمال ہے۔ کروڑوں جنتیں آقا کے قدمین پہ قربان کر دی جائے۔ جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ جنت آ میرا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حضور کا روضہ جنت ہے کہ نہیں؟ بولو، ارے روضہ تو جنت ہے۔ جو جگہ آقا کے سرہانے کی طرف ہے وہ بھی ریاض الجنہ بن گئی، جو آقا کے پاؤں کی طرف ہے وہ جنت البقیع بن گئی۔ تو جس نبی کے سرہانے بھی جنت اور جس پیغمبر کے پائنتی کی طرف بھی جنت، تو ان دو یاروں کے بارے میں کیا کہو گے جو آقا کے سینے کے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عظمت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، شان فاروق اعظم، شان صحابہ، استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب، نعرے تکبیر۔ ابھی بھی کوئی فاصلہ ہے؟ ابھی بھی فاصلہ ہے؟ اور بلا فصل یہ ہے، کل جس کے کندھے پر حضور سوار تھے اور آج جس کے پہلو میں حضور سو رہے ہیں۔ اگر اب بھی فاصلہ نظر آتا ہے تو پھر تیری اپنی قسمت ہے، ہماری اپنی قسمت ہے۔ اور یاد رکھنا ایک اہم بات مشہور یہ ہے کہ حضور کے پاؤں میں صدیق کا سر ہے اور صدیق کے پاؤں میں عمر کا سر ہے۔ ایسے نہیں ہے، حضور کے سینے میں صدیق کا سر ہے اور صدیق کے سینے میں عمر کا سر ہے۔ وہی منظر جو غار میں تھا آج وہی منظر بازار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، آج جو بھی روئے، عاشق روئے، محبوب روئے، چھوٹا روئے، بڑا روئے، عورت روئے، مرد روئے، ہر رونے والے کا آنسو اس کی رخسار پہ گرتا ہے۔ صدیق میں تیری عظمتوں پہ قربان، غار میں رو تو رہا تھا، رخسار حضور کا تھا۔ تکبیر، صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری عظمت کو، صدیق تیری رفت کو۔ گود صدیق کی ہے، سر عمر کا، سر ابوبکر، گود صدیق کی ہے، سر حضور کا، آنکھیں ابو بکر کی ہیں، چہرہ حضور کا۔ صحابہ بیٹھے تھے نا، پسند و ناپسند کی بات ہونے لگی،
پسند ہو؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں، النظر الی وجہک، حضور آنکھ میری ہو چہرہ آپ، دوسری حضور مال میرا ہو خرچ آپ پہ، اور تیسرا بیٹی میری ہو نکاح میں آپ کو۔ صدیق کی کوئی ایک پسند حضور سے دور نہیں، کمال ہے یار، ہر کسی کی اپنی پسند۔ حضرت علی کی پسند بھی، فرمایا گرمی کا روزہ، سبحان اللہ کہہ دو۔ یاد رکھیے صدیق بھی ہمارا ہے، علی بھی ہمارا ہے۔ صدیق نمازی تھا، ہم بھی نمازی ہیں، علی نمازی تھا، ہم بھی نمازی ہیں۔ صدیق پہ چہرے کے سنت رسول تھی، ہمارے چہروں پر بھی سنت رسول ہے۔ علی کے چہرے پر بھی سنت رسول تھی، ہمارے چہروں پر بھی سنت رسول ہے۔ اور دشمن پر تلوار، علی کی پسند، اور مہمان کی مہمان نوازی، علی کی پسند بھی بہت ہے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں جب میں غور کرتا ہوں کہ صدیق کی پسند حضور کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، حضور کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ دیکھنا حضور کو، مال حضور پر، بیٹی حضور کے نکاح میں، اور صدیق 2 نمبر لے گیا ہے۔ عمر جیسا جری، سبحان اللہ، عمر نے بڑی کوشش کی ہے صدیق کو کراس کرنے کی۔ میں کہا کرتا ہوں طلبہ سے، اگر صدیق نہ ہوتا عمر نے آگے بڑھ جانا تھا، لیکن وہ بھی تو صدیق تھا۔ جب آگے نہیں بڑھ سکے تو پھر ایک دن کہنے لگے صدیق اب ہم سودا کرتے ہیں، تم میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، اور یہ جو غار کی 3 راتیں ہیں یہ مجھے دے دو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے صدیق تم غار کی 3 راتوں میں سے 2 راتیں اپنے پاس رکھ لو، ایک مجھے دے دو، اس کے بدلے میں میری ساری نیکیاں دے دو۔ خیر میرے دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور غلامی زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، غلامی تو اپنے آقا کے پیبر مٹنے کا نام ہے، ان کی پیروی کا نام ہے، ان کی اطاعت کا نام ہے۔ الحمدللہ ہمارے لوگ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، صدیق و عمر ہوں، عثمان و علی ہوں، حسن و حسین ہوں، حافظ بھی تھے، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، قرآن پڑھتے بھی تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ پتہ نہیں بات کہاں سے نکل جائے گی آگے، مجھے پلٹنا ہے حدیث کی طرف۔ بس آپ سے ایک وعدہ لے لوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ پہلا تعاون تو یہ ہے، یہ فیض محمدی ہے، سبحان اللہ، حضور کے سینے کا نور یہاں آ رہا ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں، اللہ کی قسم۔ حجت اللہ فی الارض، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی وہی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ حدیث مدینہ سے لے کے آئے۔ وقت نہیں ہے اب، جب وہاں گئے ہیں، ان کے استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں واسطوں سے، شیخ ابو طاہر المدنی الکردی، وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے ایک شخص میرے پاس مدینے میں حدیث پڑھنے آیا ہے، حدیث کے الفاظ وہ مجھ سے پڑھتا ہے، حدیث کے معنی میں اس سے سمجھتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر شاہ صاحب کے مکاشفے ہیں، مکاشفے کیا ہوتے ہیں؟ ایک خواب ہوتا ہے، ایک کشف ہوتا ہے۔ خواب ہر کسی کو آتا ہے، کشف کسی کسی کو ہوتا ہے۔ خواب سونے کی حالت میں آتا ہے اور کشف جاگ کر ہوتا ہے۔ خواب آنکھ بند کر کے آتا ہے اور کشف کھلی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ خیر یہ لمبا مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں جب مدینہ منورہ حاضر تھا تو مجھے اللہ نے دکھایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ کہو سبحان اللہ۔ حضور کے مبارک سینے سے ایک نور نکل رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ نور نکلتے نکلتے ایک نور کی موٹی رسی بن جاتا ہے، پھر وہ نور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی محدث، کوئی استاد حدیث بیٹھ کے
کا ذکر کیا، وہ زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہے، اور انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ یہ حضور کا فیض ہے، حضور کا بہایا ہوا درجہ ہے، مدینے سے بہ رہا ہے، کبھی بخارے میں بہتا تھا، پھر دیوبند میں بہنا شروع ہوا، وہاں سے آپ کے پنگرائی میں بھی آ گیا۔ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اس دریا سے فائدہ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے کہ نہیں؟ اب چپ کر گئے، بچوں کو حافظ بنائیں گے؟ آپ کہیں گی بچوں کو حافظ بنائے وہ تو بن جائیں گے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو یہ فائدہ ہوگا آپ حافظ کے باپ بن جائیں گے۔ کوئی ڈاکٹر کا باپ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پروفیسر کا، جج کا، منسٹر کا، چیف منسٹر کا، آپ حافظ کے باپ بن جائیں گے کہ پھر کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا۔ بتا دوں قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ سب نہیں بولتے، پھر تم بولو نہ بولو وہ تو آ کے رہے گی۔ ان الساعۃ لآتیہ، قیامت آنا ہے، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ کو کہے گا جاؤ ماں باپ کو بلا کے لاؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ رول رہے ہوں گے وہاں بڑے بڑے بادشاہ، اور بادشاہوں کے بعد رب اپنے عرش کے سامنے حافظوں کی ماں اور باپ کو جمع کرے گا۔ البس تاج والدہ یوم القیامہ، ان کے سروں پہ نور کا تاج سجائے گا، سبحان اللہ۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی چمک، اس کا نور سورج کے نور سے بڑھ کر ہوگا۔ اور نبیوں کے سروں پر جو تاج ہوں گے ان کا نور بھی اس نور سے ملتا جلتا ہوگا۔ لوگ مخالطے میں آ جائیں گے، کوئی نبی رسول تو نہیں ہے، آ کے پوچھیں گے کون سے رسول ہو؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وہ کہے گا میں رسول نہیں، میں تو غلام رسول ہوں۔ یہ تاج کیسا ہے؟ وہ کہے گا یہ تاج نہ تو نبوت کا ہے، نہ رسالت کا ہے، نہ علم کا ہے، نہ قرآن کے حافظ ہونے کا ہے، حافظ کے باپ ہونے کا ہے، حافظہ کے باپ ہونے کا ہے۔ تو مدرسے والے پگڑی پہناتے ہیں واپس لیتے ہیں، چادر پوشی کرتے ہیں واپس لیتے ہیں۔ رب جو تاج پہنائے گا حافظ اور حافظہ کے ماں باپ کے سر پر واپس لے گا؟ بولیے بولیے۔ پھر یہ توقع ہے کہ اللہ ماں باپ کے سر پر قرآن کی نسبت سے نور کا تاج پہنائے اور پھر جہنم میں بھیج دے؟ تو کہنے دیجئے حافظ کی ماں اور اس کے باپ کے سر پر جو نور کا تاج ہے، کہنے کو تو تاج ہے، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی۔ تو حافظ کا باپ بننا معمولی کام ہے؟ بولیے، حافظ کی ماں ہونا معمولی کام ہے؟ ہمارے قریب میں ایک منڈی بہاؤدین ضلع ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، منڈی بہاؤدین، وہاں ایک بچہ تھا حفظ کرتا تھا۔ یہ بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، ہمارے استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ بچے اللہ کے ولی ہوتے ہیں مگر شرارتی ولی ہوتے ہیں۔ اگر یہ شرارتیں چھوڑ دے ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ دن بھر قرآن پڑھتا، شام کو گھر آتا۔ کچھ پنجابی سمجھ لیتے ہو نا؟ کیوں جی؟ تم کون سو افغانستان سے آئے ہو کہ پشتو سمجھو گے؟ تو وہ آ کے کہتا اپنے ماں باپ کو، کہتا تاج تسی پانا ہے تے جب مینوں پئی ہوئی اور تینوں کی جب پئی ہے بھائی، اور مینوں سبق یاد کرنا پیندا ہے، مینوں سبق سننا نہیں پیندا ہے، کٹ بھی پہ جاندی ہے، کدی کدی قاری صاحب نو غصہ بھی آیا ہوگا، جب مینوں پئی ہے تاج تسی پانا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کون کون چاہتا ہے قیامت کا دن ہو اور میرے سر پہ اور میری بیگم کے سر پر بھی نور کا تاج ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، پکی بات ہے، یہ وعدہ ہے کہ ارادہ ہے؟ ہوش کے ساتھ ہے کہ جوش کے ساتھ ہے؟ ایک بندے نے وقت لکھوا دیا 4 مہینے، جماعت آئی نا، انہوں نے کہا لکھوا دیے 4 مہینے۔ اب وہ ماشاءاللہ ارادہ کروا کے گھر پہنچ جاتے ہیں، یہ بڑی بات ہے وصولی کے لیے، حالانکہ ہے ارادہ، اسی میں کام چلایا اللہ نے۔ گھر پہنچ گئے، حضرت نکلو، کہ سنو بھائی جب میں نے لکھوایا تھا تب میں جوش میں تھا، اب میں ہوش میں ہوں۔ تو آپ جوش میں ہیں کہ ہوش میں ہیں؟ اب ایک بڑی بات ہے،
کہ آپ گھر والی کو تیار کر لو گے؟ کو نہیں بولتا ہاں یہ دیکھو کیا کہہ رہے حافظ صاحب، تیار کر لو گے؟ اس کو سمجھاؤ بھائی بھی آج مشورہ کرنا ہے، محسوس تو نہیں کرے گی جس طرح ہم سے بات کرتے ہیں، دیکھ اسے مریانا ایک صلاح کرنی تیرے پر، کیوں نہیں اسے بتانا آج مسئلہ سنا ہے کہ ایسا کام کرے قیامت کا دن ہو میرے سر پر بھی نور کا تاج ہو اور تیرے سر پر بھی نور کا تاج ہو، کہ وہ کیسے؟ بس بچے کو حافظ بنا دے تاج آ جائے گا۔ تیار کر لو گے؟ بنائیں گے حضرت مدرسے والے، قاری صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب محنت یہ کریں گے، پڑھے گا بچہ تاج آپ کے سر پہ آ جائے گا، آپ کی بیوی کے سر پہ آ جائے گا۔ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ جو قبول ہے آپ کو اس پہ عمل کریں گے، پکی بات ہے۔ اور خدا کی قسم کیا پتا کل قیامت کا منظر ہو ایسے ہی سب جمع ہوں جیسے اس مدرسے میں جمع ہیں، سب کے سروں پہ نور کے تاج ہوں، آپس میں ملیں۔ اور تیرے سر پہ نور کا تاج کیسے آ گیا؟ وہ کہے گا تیرے سر پہ کیسے آ گیا؟ وہ کہے گا یاد نہیں مدرسے میں پروگرام تھا، ہاتھ کھڑے کروائے تھے، تم نے بھی کرا تھا، من نے بھی ہاتھ کھڑا کرا تھا، پھر تیرا پوت بھی حافظ بن گیا، میرا پوت بھی حافظ بن گیا، لے دیکھ رب نے ہمارے سروں پہ نور کا تاج سجا دیا۔ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں جی کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو یہ مدرسے باقی رہیں گے انشاءاللہ، باقی رہیں گے کہ نہیں؟ یہ باغ ہے حضور کے، اور حضور کا باغ کبھی مرجھا نہیں سکتا، حضور کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس تبہیری گفتگو کے بعد اب میں آخری لمحات میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے حدیث کے بارے میں کچھ عرض کروں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بخاری شریف ہے اور میں نے کچھ تعارف کتاب کا کرا دیا ہے آپ کو۔ یہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اس میں یہ ہے حضور چلتے کیسے تھے، حضور سوتے کیسے تھے، حضور کھاتے کیسے تھے، حضور پیتے کیسے تھے، آقا کے بال کیسے تھے، آقا کی داڑھی کیسی تھی، آقا کا پسینہ کیسا تھا، آقا کے رخسار کیسے تھے۔ کیا کہنے، حضور کی ہر شان نرالی ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اماں جان یہ تو بتائیں حضور کی کوئی عجیب بات کون سی ہے؟ فرمایا کیا بتاؤں، حضور کی ہر بات عجیب ہوتی تھی۔ اور کس نے کہا اماں جان یہ بتائیں حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ ہاں پڑھتے ہیں، کان خلقہ القرآن، وہ کتاب ہے، کتاب کا نمونہ میرے آقا ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، حضور کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے آخری باب قائم کیا ہے قیامت کے دن پر، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ قیامت کا دن بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ متوجہ کر رہے ہیں پن گرائی کے مسلمانوں، دنیا کا حساب و کتاب کرنے والوں، یہ بھی خیال رکھنا قیامت کا دن بھی آنے والا ہے۔ بہت بڑا جلسہ ہوگا جس میں اللہ خود موجود ہوگا۔ اب پتہ نہیں صدارت خود کرتا ہے یا حضور سے کرواتا ہے۔ اور سارے نبی ہوں گے، سارے رسول ہوں گے، سب نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ اور اس دن کیا کوئی حلوہ پکے گا، کوئی چاولوں کی دیگیں پکیں گی؟ اس دن حساب ہوگا۔ دنیا کا حساب کرنے والوں، تمہارا حساب بھی ہونے والا ہے۔ حساب کے دو طریقے ہیں، آپ مارتے لینے جائیں تول کے ملتے ہیں کہ گن کے ملتے ہیں؟ بولو یار، یہاں دونوں طریقے ہیں، کوئی مارکوں تو چھوڑ دو۔ کیلے لینے جاؤ کیسے ملتے ہیں؟ کیلے آپ کو ناس نہ کرو، اپنی آپ اصل کیلے کیسے ملتے ہیں؟ بولتے ہیں یار، انڈے اور ٹماٹر اور آلو، بھنڈی توری، چینی۔ تو حساب کے دو طریقے ہیں، ایک گننا اور ایک، تو امام بخاری نے بتا دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ
کہ جو قیامت کا حساب ہوگا وہ گن کر نہیں ہوگا، تول کے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری بھی عجیب کا کمال کا آدمی ہے، عجیب کمال کا آدمی ہے۔ کتاب شروع کی تھی، طالبات کو یاد ہوگا، استاد محترم نے پہلا سبق پڑھایا تھا انما الاعمال بالنیات، اس میں بھی اخلاص کی تعلیم تھی۔ آج کتاب ختم ہو رہی ہے، آخری سبق ہے، اس میں بھی اخلاص کی تعلیم ہے۔ کیا فرمایا کہ اعمال کو تولا جائے گا، اور حدیث میں ہے اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوگا۔ اعمال کو تولا جائے گا۔ موازین کا صیغہ لائے ہیں، میزان کی جمع ہے، بہت سے ترازو۔ اس میں بات چلی ہے کہ ترازو ایک ہوگا یا بہت سارے ہوں گے۔ بعضوں نے کہا ایک ہوگا، بعضوں نے کہا ہے پھر جمع کیوں لائے ہیں؟ بڑا ہونے کی وجہ سے۔ ابھی بتایا اتنا بڑا کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان جس میں سما جائیں وہ چھوٹا ہوگا کہ بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا، گویا کہ کئی ترازو۔ جیسے میں بھی آج ظہر کے بعد کہیں کہہ رہا تھا، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی غالباً مدینہ منورہ کے ایک وہ ماشاءاللہ بہت موٹے تھے، بہت جسیم تھے، تو کسی بچے نے دیکھا، عربی نے ایسے کہنے لگا واللہ ھذا رجال، ھذا رجال، یہ تو بہت مردوں کا مجموعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بڑی چیز کے لیے جمع طلب کیا جاتا ہے، تو چونکہ ترازو بہت بڑا ہوگا اس وجہ سے کہہ دیا موازین ہوگا میزان کی۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، کئی سارے ہوں گے۔ پھر اس میں بھی تفسیر مختلف ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا ترازو صاف لے کے آئے گا، اللہ اکبر۔ یا بعضوں نے کہا ہے امت کے اعتبار سے ہوگا، ہر امت کا ترازو اپنا ہوگا۔ یا بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ نماز کا ترازو الگ ہے، نماز یہاں تر رہی ہے، زکوٰۃ یہاں تر رہی ہے، علم یہاں تر رہا ہے، سخاوت یہاں تر رہی ہے، تلاوت یہاں تر رہی ہے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، سبزی کا کانٹا اور ہے، اور بھوسے کا اور ہے، سونے کا اور ہے، اور کیلے کا اور ٹماٹر، کیلے کا تو نہیں، یہ کنو کا اور ٹماٹر کا اور ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر اس پر ایک سوال ہوتا تھا، پہلے زمانے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ جو عقل سے قرآن کو سمجھنا چاہتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو بات سمجھ میں آئے گی وہ تو مانیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے۔ خدا کے بندے، تو اللہ کا بندہ ہے یا عقل کا بندہ ہے؟ اگر عقل کی ماننی ہے پھر اللہ کا بندہ کیسا ہے؟ اللہ کی مانے، عقل میں آئے جان آئے تب یہ اللہ کی مانے۔ وہ کہتا تھا کہ جی اعمال جو ہیں ان کا جسم نہیں ہوتا، وہ اعراض ہیں، تولے نہیں جا سکتے۔ آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کبھی گلاب کا پھول دیکھا آپ نے؟ کیوں جی بول دو بھائی، گلاب کا پھول دیکھا ہے؟ رنگ کون سا ہوتا ہے اس کا؟ کالا، سرخ۔ گلاب کا پھول توڑ سکتے ہو؟ اس کا رنگ نہیں، اس کی خوشبو۔ تو گلاب کا پھول جوہر ہے، اس کا رنگ عرض ہے۔ گلاب کا پھول جوہر ہے، اس کی خوشبو عرض ہے۔ پھول تو توڑ سکتے ہیں، اس کا رنگ اور اس کی خوشبو۔ تو یہی کہتے ہیں معتزلہ کہ جو اعمال ہیں وہ عرض ہیں، وہ گلاب کی خوشبو کی طرح ہے، گلاب کے رنگ کی طرح ہے۔ گلاب تو تر سکتا ہے، اس کا رنگ اور اس کی خوشبو نہیں تر سکتی۔ لیکن اس وقت کے علماء نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہم تو مانیں گے، اور ہم یہی کہیں گے کہ انسان کے اعمال کو اور اس کے افعال کو تولا جائے گا۔ سمجھا گیا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال نامے کو تولا جائے گا، یا اس سے مراد یہ کہ خود بندے کو تولا جائے گا۔ امام بخاری نے واضح کر دیا ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، رجسٹروں کو نہیں، بندے کو نہیں، بلکہ اعمال کو، احوال کو تولا جائے گا۔ اور آج کی سائنسی ایجادات نے تو یہ سوال ختم کر دیا ہے۔ آج انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسے آلات بنا لیے ہیں، اعراض کو تولا جا رہا ہے۔ ہوا تلتی ہے کہ نہیں ٹائروں میں؟ بجلی تلتی ہے کہ نہیں؟ جو آپ کو بل آتا ہے، یہ بجلی کاؤنٹ ہوتی ہے تو بل آتا ہے نا، بجلی نظر آتی ہے، اور تار ہے، بجلی نہیں ہے۔ کیوں جی؟
اس کے اندر ہے بجلی، وہ ارض ہے، گیس تلتی ہے، گیس نظر آتی ہے، بخار تلتا ہے، موسم تلتا ہے، سردی گرمی. تو اگر انسان سردی گرمی ہوا کو بخارات کو توڑ سکتا ہے، اللہ نماز روزے کو نہیں توڑ سکتا. تو آج کی ایجادات نے اس سوال کو ہی ختم کر دیا. آگے امام بخاری کہہ رہے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. ان کی عادت ہے کہ حدیث میں یا قرآن کریم کی آیت میں کوئی مشکل لفظ آ جائے اس کا معنی بیان کر دیتے ہیں، لغوی تحقیق کر دیتے ہیں. لفظ قسط آیا تھا اور اس سے ملتا جلتا لفظ قسطاس ہے، قرآن کریم میں بھی ہے قسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقیم. اس کا معنی بتا دیا کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے انصاف کرنا. آگے طالبات کے لیے کہ کہا جاتا ہے قسط مقصد کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے عادل اور قاصد کا معنی ہے جائر. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قسط کا استعمال دونوں طرح سے ہوتا ہے، مزید فی سے بھی اور مجرد سے بھی. جب مزید فی سے استعمال ہو باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا، اور جب مجرد سے ہو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا. لہذا مقصد کا معنی ہے عادل اور قاصد کا معنی ہے جائر. یہ تعلیمات کی بات ہے، وہ سمجھ لیجیے. آگے حدیث ہے، سند ہے، پھر حدیث ہے. امام بخاری کی عادت ہے ایک دعویٰ قائم کرتے ہیں، حدیث میں دلیل لے کے آتے ہیں. دعویٰ کیا تھا اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال کو اقوال کو تولا جائے گا. حدیث لے آئے دو کلمے رحمان کو پسند ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں. ترازو میں بھاری ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ جب تولا جائے گا تو معلوم ہوا اعمال و اقوال کو تولا جائے گا. یہ بات پوری ہو گئی. حدیث کا خلاصہ مختصر سا، وقت زیادہ ہو گیا، میں تو اتنا نہیں لینا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ پہلے تھکے ہوئے تھے، اب مزید تھک گئے ہوں گے. کیوں نہیں؟ ابھی مزید نعت ہوگی، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ بیان بھی سنیں گے اور نعتیں بھی سنیں گے ماشاءاللہ، اور صبح کی نماز جماعت سے بھی پڑھیں گے. ہاں انشاءاللہ یہ بھی ضروری ہے. تو حدیث ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دو کلمے رحمان کو پسند ہیں. دو کلمے، رحمان تو بہت بڑا ہے نا، اور بڑے کی پسند بڑی ہوتی ہے. تو جب یہ فرمایا کلمتانی حبیبتانی الرحمن، دو کلمے رحمان کو پسند ہے، تو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ کیسے مشکل ہوں گے، کیسے بھاری ہوں گے. رحمان کی جو پسند ہے، آگے فرمایا نہیں خفیفتان علی اللسان، رحمان کی پسند ہیں لیکن زبان پہ ہلکے ہیں. سبحان اللہ کہہ دو. زبان پہ ہلکے ہونے کا معنی ہر شخص، وہ عربی ہو، وہ اجمی ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک آسانی سے پڑھ سکتا ہے. زبان پہ ہلکے ہیں. جب فرمایا زبان پہ ہلکے ہیں تو سوال پیدا ہوا اگر آج زبان پہ ہلکے ہیں تو جب کل ترازو میں تولے جائیں گے تو بھی شاید ہلکے ہوں. فرمایا نہیں، ہلکے زبان پہ ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جب کل ترازو میں تولے جائیں گے تو اس میں بہت بھاری ہوں گے. جب تین صفتیں بیان کی، رحمان کو پسند ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، اب بڑا شوق پیدا ہو گیا پتہ نہیں وہ کون سے کلمے ہیں، ہمیں معلوم ہونے چاہیے. فوراً بتا دیا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ. یہ کمال ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا. اپنی کتاب کو ختم کیا ہے حدیث پر. حدیث کی کتاب تھی لیکن حدیث وہ لائے ہیں جس کے آخر میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے. طالبات کو، مسلمانوں کو، ہم سب کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں. اے طالبات، اے طلبہ، اے علماء، اے اساتذہ، اے پنگڑائی کے مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں، میں نے اپنی اس کتاب کو اللہ کے نام پہ ختم کیا ہے. تم بھی خیال رکھنا جب کل تمہاری زندگی کی کتاب ختم ہو تو تمہاری زبان پر بھی رب کا نام آنا چاہیے. اور حدیث میں ہے من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی فارغ ہونے والی
طالبات کو یہ علم مبارک فرمائے اور ان کو آگے اس علم کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے استاد محترم